الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے ماننے والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم زندگی بھر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے کبھی آدمی بیٹھ کر سوچے کہ اگر میں ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا، ہے نا؟ آج میں اللہ کے گھر میں نہیں ہوتا، اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اللہ پاک نے کروڑ نعمتیں دی ہے، میں سچ کہہ رہا دنیا میں، لیکن کسی نعمت کو احسان کے طور پہ نہیں جتایا کہ ہم نے تم کو یوں دیا۔ لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ قرآن میں احسان جتا رہا ہے۔ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے خبر؟ کہ نبی جی آپ کہیے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا اسلام پر، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تم کو ہدایت دی ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ورنہ میرے دوستو اللہ کا لشکر بہت بڑا ہے۔ اللہ کی مخلوق لامحدود ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ یہ 18,000 تو ایک تعداد ہے، یوں 18,000 مخلوق نہیں، 18,000 تو ایک تعداد ہے۔ جیسے مچھلیاں، یہ ایک قسم ہوئی 18,000 میں سے، اب ان مچھلیوں میں کتنی مچھلیاں وہ اللہ جانتا۔ پرندے تو کتنے پرندے، کیا کیا نام، لیکن وہ ایک مخلوق ہے۔ پرندے، چرندے، چرنے والے، ایسے اللہ پاک کی 18,000 مخلوق ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جیسے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ایسی 80 دنیا دوسری بنائی ہے۔ وہ تمام کے بھی خالق اللہ ہے، وہ تمام کو بھی پیدا کرنے والے۔ تو اللہ کی تو کروڑ نعمت ہے، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ احسان جتایا تو اللہ نے ایمان پر جتایا کہ ہم نے تم کو ایمان دیا ہے۔ اب اس زمانے میں جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، چاروں طرف دیکھو، عجیب قسم کے حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ 2024 تو گزر رہا ہے، لیکن 2025 میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اللہ والے جو اہل دل ہوتے ہیں نا، وہ بڑی عجیب پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ قرب قیامت کی ساری علامتیں پوری ہو چکی، قیامت ایک دم قریب ہے، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں بول سکتے۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ بہت لمبی سوچ کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں رہا۔ جو ہے اسی میں خوش رہنا سیکھ لو، اسی میں جینا سیکھ لو، اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنا لو بھائی۔ کہ بہت لمبی سوچ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے 10 سال کے بعد ہمارے ملک میں کیا ہو جائے گا، 20 سال کے بعد دنیا کہاں چلی جائے۔ لیکن ایسے زمانے میں بھی مسلمانوں کو جو سبق دیا گیا وہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے جمعہ کے بیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وقت کے حالات کے وقت امت کو رہبری کی جائے کہ کیا کرنا، ہمیں سمجھایا جائے کہ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو دوستوں قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔
قرآن کی آیت ہے 4 پارے کے 9 رکوع کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان صحابہ سے یوں کہا جاتا تھا کہ لوگ تمہارے سامنے جمع ہو گئے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تم ان سے ڈرو، تو یہ سننے کے بعد صحابہ گھبراتے نہیں تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بیان ہے فزادہم ایمانا، کہ یہ سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا، اور کیا کہتے تھے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، پوری دنیا بھی جمع ہو جاوے، قسم خدا کی اسلام کا اور مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کہو گے کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سنتے جانا، میں آیت پڑھتے جاؤں گا۔ اے ایمان والو، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ صاف بات، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر تمہاری کوئی مدد۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم مت کرو، رنج مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی مدد کا، اور جو ایمان لائے ان کا بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ ایسی کئی آیتیں قرآن میں آپ کو ملے گی کہ جس پر جا بجا اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ہر جگہ پر آپ کو ایک بات عجیب ملے گی کہ جہاں جہاں مدد کا وعدہ ہے وہاں وہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا مومنین۔ عجیب بات ہے، دیکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں پہ آپ کو مسلمین نہیں ملے گا کہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ مومن کے ساتھ ہے، مسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیسی بات؟ یہی بات ہے، کیونکہ مسلمان ہونا یہ تو ایمان میں داخل ہونے کی بات ہے، لیکن مومن بننا یہ ایمان میں ترقی کی بات ہے۔ اب آپ کہو دونوں چیز ایک ہی تو ہے، کہ ایک نہیں ہے، وہ بھی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ 26 پارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی آ کر نبی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیو کہ ابھی آپ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے آگے اور صاف الفاظ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ ارے یہ کیسی بات؟ ایمان والا تو اسی کو کہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، پھر ایمان والے کو کہہ رہے ایمان لاؤ۔ ارے بھائی چپل والا کس کو کہتے ہیں؟ جوتے والا کس کو کہتے ہیں؟ دودھ والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دودھ ہے وہی دودھ والا، جس کے پاس جوتے چپل کی دکان ہے وہی چپل اور جوتے والا۔ تو ایمان والا کون؟ جس کے پاس ایمان ہے وہی ایمان والا۔ لیکن 5ویں پارے کی 70ویں رکوع کی آیت کھول کے دیکھنا یا ایھا الذین آمنوا
आमिनो बिल्लाह व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। मतलब क्या? मतलब यह है कि आप इस्लाम में तो दाखिल हो गए, आपने तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन जबान पर है कलमा भाई, अभी तो जबान पर है, जबान पर, दिल में नहीं उतरा। दिल में उतर जाता तो जिंदगी बदल जाती, दिल में उतर जाता तो देखना बदल जाता, सुनना बदल जाता, सोचना बदल जाता। और याद रखो, अल्लाह के घर में बैठा हो, जबान का कलमा मौत के वक्त काम नहीं देता है ना। किसी अल्लाह वाले का वाकया, तोते को कलमा पढ़ा दिया और तोते को कलमा याद करा दिया, और तोता जब देखो जब कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन एक मर्तबा पिंजरा खुला रह गया और तोता पिंजरे से बाहर जरा कमरे में टहल रहा है। पालतू तोता कहीं नहीं जाता हो, लेकिन अचानक कहीं से बिल्ली निकली और बिल्ली ने एक झपटा मारा तोते पर, और तोते की गर्दन आ गई बिल्ली के हाथ में। तो तोते की जुबान से क्या निकला? टे 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 करके मर गया। अब बुजुर्ग ने देखा तो बुजुर्ग भी बेहोश हो गए। मुरीदों ने कहा, हजरत एक तोते के मरने पे बेहोश हो गए आप, ऐसे 10 तोते लाके दे देंगे, आप काहे को रो रहे और आप इतना टेंशन ले रहे? कहा तोते के मरने का टेंशन नहीं है, तोते के मरने का गम नहीं है। मैंने तोते को ला इलाहा इल्लल्लाह याद कराया था, मगर वो तोते की जबान पर था, लिए जब पंजा पड़ा बिल्ली का तो निकला वही जो दिल में था, टे टे टे। मसला मेरे दोस्तों यहाँ है। इसलिए आज जितने हालात हैं, इन हालात से घबराना नहीं। सबसे पहला सबक तो मेरा ये, जो घबराया वो गया, घबराना बिल्कुल नहीं। क्यों घबराना नहीं? क्योंकि ये जो कुछ है ये अल्लाह की मखलूक है। कसम खुदा की अल्लाह की मखलूक। अल्लाह ने कुरान में कहा कि एक तुम्हारे दरख्त का पत्ता हमारे हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। हाँ? ये सब अल्लाह के कंट्रोल में है। हाँ? हम लोग अफ्रीका में जा रहे थे, रुवांडा के अमीर साहब हमारे साथ थे। एक रोड से हम गुजरे तो अमीर साहब ने हमें ईमान समझाया, कहा कि देखो एक तरफ समंदर है, समंदर ठाटे मारता हुआ समंदर है, और एक तरफ पहाड़ और बीच में से रास्ता। अमीर साहब ने मुझे कहा कि हाफिज साहब बताओ, इस समंदर को समंदर की हद पे रोकने वाला कौन, और इन पहाड़ों को चलने से रोकने वाला कौन? अगर समंदर थोड़ा ऊपर चढ़े तो रास्ता, और पत्थर थोड़ा सा पहाड़ टूट के फैल जावे तो रास्ता बंद। लेकिन कई सालों से उन्होंने कहा हम यहाँ से आ रहे जा रहे, कसम खुदा की एक इंच भी या 1 फुट भी समंदर अंदर आने को तैयार नहीं, पहाड़ आगे चलने को तैयार नहीं। ये सब किसकी कुदरत है? ये सब किसके कंट्रोल में भाई? जब ऐसे बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े समंदर और बड़ा बड़ा सूरज अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता, तो ये 6 फीट का इंसान क्या कर लेगा? अरे क्या कर लेगा? इसकी क्या ताकत है? मौलाना इनोस साहब पूना वाला कहा करते थे, रात को सो जाता तो लुंगी का टोपी का इसको खबर नहीं, और दिन में बाजार में खड़े रह के बोलता मैं करूंगा मैं करूंगा। तू रात को सोता तो देखो खबर नहीं तेरी लुंगी का है, तो क्या करेगा दुनिया में? ये सब बेबस है, कसम खुदा की बेबस है, बेबस। कुरान में अल्फाज है, अल्लाह ने अपने गैर के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, कि ये भी बेबस और इनकी पूजा करने वाले भी बेबस, इनकी इबादत करने वाले भी बेबस। हाँ,
قرآن کہہ رہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ان کے سامنے کی مٹھائی میں سے مکھی مٹھائی لے کر جاویں، یہ مکھی کو روک نہیں سکتے۔ ہاں، کتا پیر اٹھا کر ان پر پیشاب کرے تو یہ کتے کو ہکال نہیں سکتے، یہ تمہارا کیا نفع نقصان کریں گے بھائی۔ قرآن کہہ رہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، طالب بھی ضعیف، مطلوب بھی ضعیف۔ تو یہ دنیا تو ساری کے ساری بے بس ہے اللہ کے سامنے، قسم خدا کی، اور اللہ ایک لمحے کے لیے بھی بے بس نہیں ہے ان کے سامنے، یہ بھی یاد رکھنا کہ تم اتنے سب ہے، اب اللہ کیا کریں گے؟ ارے اللہ کا تو ارادہ وجود ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہے وجود؟ ارادہ۔ ابرہہ آیا ہاتھی لے کر تو ابابیل بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں سے ختم کر کے بتایا کہ دیکھو ہمارے لیے تمہارے سامنے پاور لانے کی ضرورت نہیں، ہماری تو حقیر مخلوق بھی تمہارا ٹھکانہ کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نکلا اور ابراہیم کو کہا کہ تمہارے اللہ کو کہو اپنی فوج کو بھیجے، میری فوج سے مقابلہ کرے۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے نمرود کی لشکر کے مقابلے میں جنگل میں سے مچھروں کا غول بھیجا۔ کیا بھیجا بھائی؟ مچھر۔ وہ چھوٹے چھوٹے مچھر اتنے ہو گئے، اتنے آ گئے، اتنے آ گئے، لکھا کتابوں میں کہ اندھیرا ہو گیا۔ اور یہ بات پکی ہے کہ مچھر کے سامنے انسان بھی بے بس ہے، بے بس ہے کہ نہیں؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی، دنیا کے سارے جانوروں کو انسان نے محنت کر کے پنجرے میں ڈالا، مگر مچھر کے سامنے انسان خود پنجرے میں چلا گیا۔ بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ شیر کو پنجرے میں ڈال دیا، چیتے کو ڈال دیا، ہے نا، ہاتھی کے پیروں میں بیڑیاں باندھ دی، اور مچھر کی بات آئی تو خود مچھردانی لگا کے اندر گھس گیا۔ بھائی صاحب اس سے مقابلہ، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کسی نے بہت اچھی بات کی، ایک جگہ جماعت میں تھے، مچھر بہت کاٹے، تو کہ مچھر کاٹ نہیں رہے تھے بھائی صاحب، رات کو وہ تو چوم رہے تھے، تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو۔ میں کہا ایسے چومنے منع کرو ان کو۔ تو مچھر آئے اور سارے مچھروں نے ان کے سپاہیوں کا خون پیا دوستو، بتاؤ، اور آخر میں نمرود بھاگا تو ایک لنگڑا مچھر اس کے پیچھے بھاگا، اور اللہ پاک نے اس لنگڑے مچھر کو لے جا کر ایک پھول میں بٹھایا، اور وہ پھول اتنا خوشبو والا تھا کہ اس کے وزیر نے لا کر وہ پھول سونگایا، تو جیسے اس نے سونگا وہ پھول میں سے مچھر نکلا اور سیدھے ناک کے راستے سے دماغ میں، اور وہی مچھر اس کے مرنے کا سبب بنا۔ یہ کہانی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ واقعات ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے بڑے بڑے باطل کو اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقوں کو بھیج کر ختم کیا ہے۔ آج کے زمانے کا باطل بھی سمجھ لے، اس کا انتظام کرنے کو بھی اللہ کو دیر نہیں ہے، تھوڑی سی کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہاں، حضرت ماں عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، پوری زندگی نظام الدین میں گزاری۔ انتقال کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے مولانا یونس صاحب کے، اور کیا کہا معلوم؟ بڑی عجیب بات کہہ گئے، کہا بیٹا یونس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے دروازے عنقریب کھلنے والے ہیں، لیکن ان دروازوں کو کھولنے کے لیے چند آنسوؤں کی ضرورت ہے، چند آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آنسو پہنچ گئے تو اللہ کے یہاں سے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر کہا کہ کام کرنے والے سے کہیو کہ کام تو خوب ہو رہا لیکن راتوں کا رونا نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے میرے دوستو عزیزو، ہم سب اس کی فکر کریں، محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق صحیح ہو، ہمارے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو۔ ابھی تو مسلمان ایک دم اپنے آپ کو بے بس سمجھا ہوا ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، آج مسلمان کی زبان پہ وہ جملے ہیں جو غیروں کی زبان پہ ہیں۔
ایک غیر بھی کہہ رہا ہے کہ پیسوں سے ہوتا ہے، ایک غیر کہہ رہا ہے کرسی سے ہوتا ہے، ایک غیر کہہ رہا ہے عہدوں سے ہوتا ہے، اور مسلمان بھی اس کے سامنے کہہ رہا۔ اسی احمد آباد میں ایک مسلمان رکشہ والے کے پیچھے لکھا تھا پیسہ پرمیشور ہے۔ بتاؤ، اب جو پیسے کو پرمیشور بنا دے، جو لکشمی کی پوجا میں لگ جاوے، بتاؤ اس کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ ہم نے کئی ایمان والوں کو دیکھا، میں نہیں بولنا چاہتا، میں نے خود دیکھا دکان کھولنے سے پہلے اس کا جو ہے ڈیلیس چوم رہے، غیر تو چومتا ہی چومتا ہے، مسلمان بھی بیچارے ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب ان کے ایمان کا، ان کے یقین کا کیا فیصلہ ہے وہ تو مفتی صاحب کریں گے، میں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کا یقین دلوں سے نکالو، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ قسم خدا کی آج اللہ کی مدد آنے کو تیار ہے، کیونکہ اللہ کی جتنی مددوں کے وعدے ہیں وہ مسلمین پہ نہیں ہیں، مومنین پر ہیں، اور مومن اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، قسم خدا کی کوئی نہ ہو۔ جتنا یقین مجھے اپنے مال پر، اور جتنا یقین مجھے اپنی تجارت پر، اور جتنا یقین مجھے اپنی کاریگری پر ہے، قسم خدا کی اتنا یقین تو اللہ کی ذات پر ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیب میں 5000 ہے، چلو کہاں جانا ہے بولو، ہے نا، فلاں ہوٹل میں جاوے، فلاں جگہ گھوم کے آؤ، کیوں جیب گرم ہے، اور جیب میں کچھ نہیں ہے تو ڈر جاتا آدمی۔ نہیں، جتنا مجھے اور آپ کو جیب پر یقین ہے اس سے زیادہ غیب پر یقین ہو کہ کاموں کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ بنانے پر آئیں گے تو کام بنیں گے، ورنہ لاکھوں روپے تمہارے ہاتھ میں، تمہارے کام نہیں بن سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بیمار ہے، لاکھوں روپے کا انتظام ہے، ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہے، مگر خدا کی طرف سے فیصلہ ہے شفا نہیں ملے گی۔ بتاؤ ڈاکٹر دے سکتے ہیں؟ پیسوں سے مل سکتی؟ تو پھر کیا پیسہ پرمیشور ہوا؟ پرمیشور تو اللہ ہے، کرنا دھرنا اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے اپنا یقین جوڑو میرے دوستوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ ہماری مسجدوں، اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو اللہ آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اب سن